بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون سورة المطففین چند آیات کا خلاصہ کل آپ کے سامنے آیا اس میں اللہ رب العالمین نے معاملات اور اخلاقی بگاڑ پر تنبیہ کی، نافرمانوں کا انجام بیان ہوا کہ واضح طور پر بتایا گیا کہ انسان کے اخلاق، اس کے اعمال، اس کے معاملات تب بگڑتے ہیں جب انسان کو اپنے حساب و کتاب کا دن یاد نہ ہو، جب اس کو اس بات پر یقین نہ ہو کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا حساب و کتاب پیش کرنا ہے، اور وہاں ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ کسی کا حق مارا، کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی کو کسی بھی اعتبار سے تکلیف پہنچائی، یہ سارا حساب اللہ کی عدالت میں ہونا ہے، اور وہ انصاف والا دن اسی لیے رکھا گیا ہے کہ جب ظالم کو اس کے کیے ہوئے ظلم کی سزا ملے اور مظلوم جو ظلم کی چکی میں پستا رہا آج اس کو اللہ کی طرف سے انعام سے نوازا جائے، اور آج انصاف ہو جائے گا، ظالم کو اپنے کیے ہوئے کی سزا ملی، مظلوم کو انعام ملا۔ اگر یہ دن نہ ہوتا تو پھر تو ظالم اس دنیا میں دندناتا پھرتا کہ پھر وہ پوچھنے والا ہے، اور مظلوم کے ساتھ پھر انصاف نہیں ہوتا۔ تو یہ فیصلے کا دن مقرر کر دیا گیا اور بتایا گیا کہ ایک دن آئے گا جس میں یہ فیصلے ہونے، حساب و کتاب ہونا ہے۔ فرمایا جب وہی حساب و کتاب کا دن جب انسان اس کو بھول جاتا ہے تو پھر یہ باغی بنتا ہے، پھر یہ اللہ کے حقوق کو بھی ضائع کرتا ہے، بندوں کے حقوق کو بھی ضائع کرتا ہے، پھر انسان کسی کا حق مارنے میں ذرا برابر بھی دریغ نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کو یقین ہی نہیں ہے، سوچتا ہے کہ بس آج ہے کل کس نے دیکھا۔ فرمایا یہ سب کچھ ہونے والا ہے، اور اس دن پھر کہا جائے گا هذا الذي كنتم به تكذبون، یہ آ گیا وہ دن
جس کو تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے، کہتے تھے کس نے وہ قیامت دیکھی، کب آئے گی، کیا ہوگا، اور یہ لوگ آ گیا۔ لیکن اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو فرما بردار ہیں، جو اس دن کو مانتے ہیں، جو اس امید کے ساتھ جی رہے ہیں کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب پیش کرنا ہے، اور بڑے ڈر ڈر کے زندگی گزاری، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچایا، ان لوگوں کو کیسے اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کی جائے گی، ان کا اعزاز کیسے ہوگا، ان کو کن کن انعامات سے نوازا جائے گا، اور کیا کیفیات ہوں گے ان لوگوں کی، اگلی آیات کے اندر اسی کا تذکرہ آیا۔ کَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ، نیک لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یقیناً نیکوکار لوگوں کی کتاب یعنی اعمال نامے علیین میں ہوں گے۔ اس سے پہلے نافرمانوں کے اعمال نامے کی بات آئی، ان کے دفتر کی بات آئی، تو کہا کہ اللہ ان کتاب الفجار لفی سجین، کہ ان کے اعمال نامے سجین میں ہوں گے۔ اور یہاں بتایا کہ نیک لوگوں کے نامہ اعمال علیین میں ہوں گے۔ وما ادراک ما علیون، اور تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ وہ علیین کیا ہے کچھ معلوم تمہیں؟ بتایا تمہیں کسی نے کہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ لکھا ہوا دفتر، یعنی ان لوگوں کے ارواح کا مقام جن پر ان کے نیک اعمال کے اثرات بھی مرتب ہوں گے، ثبت ہوں گے۔ یشہدہ المقربون، وہاں ہوں گے مقرب فرشتے، مقربین وہاں پر ہوتے ہیں، اور نیک لوگوں کی روحیں بھی چونکہ علیین میں ہوتی ہیں، تو ان نیک لوگوں کو ان مقربین جو فرشتے اللہ کے نیک فرشتے، ان کی صحبت بھی میسر ہوگی۔ اس بلند مقام پر انہیں قیامت تک رکھا جائے گا۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک بندے نعمتوں میں ہوں گے۔ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے تیار کی ہوئی نعمتیں ان میں آرام میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، وہ مسہریوں پر، آرام دہ کرسیوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، یعنی اللہ کی طرف سے ان کا اعزاز کیا جائے گا، ان کا اکرام کے لیے مسہریوں پر بٹھایا جائے گا۔ تعرف، پہچانیں گے آپ، فی وجوہہم، ان کے چہروں میں، نظرۃ النعیم، نعمتوں کی تر و تازگی، کیونکہ آج یہ خوش ہے۔ دنیا میں بھی جب انسان کسی خوشحال کو دیکھتا ہے تو اس خوشحالی کے آثار اس کے چہرے کے اوپر نمایاں ہوتے ہیں، اس کا چہرہ حشاش و بشاش نظر آتا ہے۔ اس کے مقابلے میں کوئی پریشان حال ہو، کوئی مصیبت زدہ ہو، تو اس کی اس پریشانی کے آثار اس کے چہرے پہ نمایاں ہوتے ہیں۔ تو آج تو یہ اللہ کا نیک بندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو چکا ہے، اللہ کی طرف سے تیار کیے ہوئے نعمتیں اس کی طرف سے ملے انعام میں پہنچ چکا ہے۔ تو وہ جو نعمتوں کے آثار ہیں، وہ جو نعمتوں کی تر و تازگی ہے، فرمایا وہ ان کے چہروں پر نمایاں ہوگی، یہ بالکل خوش و خرم ہوں گے، نعمتوں کی تر و تازگی ان کے چہروں سے نظر آئے گی۔ یسقون من رحیق مختوم، فرمایا انہیں پلایا جائے گا خالص شراب جس پر مہر لگی ہوگی، اور یہ جنت کی شربت، یہ دنیا کی شرابوں کی طرح نہیں کہ جسے پی کر انسان مدہوش ہو جائے، جسے پھر انسان کو صحیح اور برے کی تمیز نہ رہے، جسے پی کر انسان کو ماں اور بیٹی کے درمیان کا فرق پھر نظر نہ آئے، انسان کا سر چکرانے لگ جائے، کیا بک رہا ہے کیا کہہ رہا اس کا کچھ پتہ نہیں، کہاں گندی نالی میں پڑا ہوا، کہاں گرا پڑا، اس کا کوئی خیال نہیں۔ یہ وہ چیز نہیں، فرمایا یہ جنت کی شراب ہے۔ جس طرح گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو سب سے پہلے اس کو مشروبات پیش کی جاتی ہیں، اور ہر جگہ اپنے اپنے اعتبار سے اس کا اکرام کیا جاتا ہے، فرمایا یہ تو ابھی ابتدا میں ان کا اعزاز اور اکرام کے طور پر انہیں مشروبات پیش کی جائیں گی۔ ختامہ مسک، جس پر مشک کی مہر لگی ہوئی ہوگی،
جب یہاں بھی کوئی برانڈڈ چیز ہوتی ہے اس کے اوپر سیل لگا دی جاتی ہے تاکہ آپ اس میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہیں. اور اسی طرح یہ جنت کی شراب فرمایا جس پر مشک کی مہر لگی ہے. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. فرمایا اگر کسی نے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، ایک دوسرے سے ریس لگانی ہے، فرمایا یہ ہے وہ چیز، اس چیز کے لیے سبقت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. سبقت کرنے والوں کو یعنی جو رغبت رکھنے والے ان کو ان چیزوں میں کہ کس طرح ہم اللہ کے یہاں اعزاز اور اکرام پائیں. اللہ کے یہاں جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، تو بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرنے میں نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے. جہاں انسان ایک دوسرے کے آگے بڑھنے کے لیے دنیا میں کوشش کرتا ہے کہ اس نے اتنا کما لیا میں کیوں پیچھے ہوں، وہ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ اگر تم نے آگے بڑھنا ہی ہے، ایک دوسرے سے سبقت لینی ہے، تو نیک کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، نیک کاموں میں آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ. وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ. اور شربت کی، اس مشروب کی جو آمیزش ہوگی فرمایا وہ تسنیم کی ہوگی. اور وہ تسنیم کیا ہے؟ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ. وہ ایک ایسا چشمہ ہے فرمایا جس سے اللہ کے مقرب بندے پیئیں گے جو خاص الخاص ہوں گے. فرمایا ان مقربین کو اس سے پلایا جائے گا. اور اسی کی آمیزش عام جنتی کے جو مشروبات ہوں گے انہیں بھی اس میں وہ پانی پلایا جائے گا. آگے پھر نافرمانوں کا ذکر کہ کیا رویہ ان کا ہوتا تھا ایمان والوں کے ساتھ. مکہ کے مشرک صحابہ کرام کو کیسے تانے دیتے تھے، یا آج بھی دنیا کے بڑے بڑے کفر کے ٹھیکیدار کس طرح ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کا ذکر آیا. ان الذین اجرموا، یقیناً جو مجرم تھے، بلا شبہ وہ لوگ جو مجرم تھے، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ اہل ایمان پر، ان لوگوں پر جو ایمان لائے ان پر ہنستے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ، اور جب یہ ان کے قریب سے گزرتے تھے، یَتَغَامَزُونَ، تو آپس میں آنکھیں مارتے تھے، کناکھیوں سے اشارے کرتے تھے، یہ دیکھو ان کو، یہ آئے بڑے جنت کے ٹھیکیدار، اور طرح طرح کے اشارے ان کی طرف کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے. دیکھو یہ بیوقوفوں کی جماعت ہے جنہوں نے آخرت کے موہوم وعدوں پر اپنی زندگی کی خوشیاں اور آسائشیں سب قربان کر دی. کس نے دیکھی وہ آخرت؟ کیونکہ وہ آخرت کو مانتے نہیں تھے. کہا ان کو صرف بتایا گیا کہ جنت ہے، جہنم میں، کہاں دیکھی کیا؟ کہا اس کے لیے انہوں نے دنیا کے تمام عیش و آرام اور تمام چیزوں کو چھوڑ دیا، بس اس آخرت کی تیاری میں لگ گئے. کہا ان سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ جب ایمان والوں کے پاس سے گزرتے تو اس طرح اشارے کرتے تھے کہ یہ ہے وہ بیوقوف لوگ جنہوں نے اپنا سب کچھ آخرت کے لیے چھوڑ دیا ہے. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب وہ اپنے گھروں کی طرف لوٹتے تھے تو باتیں بناتے ہوئے لوٹتے تھے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب انہیں دیکھتے تھے یعنی جب اہل ایمان کو دیکھتے تھے، قالوا کہتے إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، یقیناً یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، یہ دیکھو گمراہ ہو گئے، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا. ایسے تبصرے تنزیہ طور پر یہ کرتے تھے. ایک تو ہو گیا کوئی انسان ہمدردی کا پہلو رکھ کر اس طرح کی بات کہے، لیکن نہیں، یہ تو مکہ کے مشرک یا جو بھی حضور علیہ السلام کے مخالف تھے وہ لوگ اس طرح کی باتیں تنزیہ طور پر اور مذاق کے طور پر اس طرح کی باتیں کہتے تھے. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، جبکہ انہیں نہیں بھیجا گیا تھا ان پر نگراں بنا کر. ان کو کوئی ذمہ دار بنا کر تھوڑا بھیجا گیا تھا، اور پھر بھی ان کا مذاق اڑاتے تھے. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج تک دنیا میں یہ ہنستے رہے، آج وقت آ گیا. فرمایا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا، آج تو وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ ہنس رہے ہوں گے. کس پر اب ہنسیں گے؟ من الکفار، ان کافروں پر. یعنی اب اللہ کی عدالت لگ گئی، اب پتہ چل گیا نا بیوقوف کون ہے.
دنیا میں جن کو بیوقوف کہتے تھے کہ بھئی تم بیوقوف ہو گئے ہو، صرف سنی سنائی باتوں پر کہہ رہے ہو، قیامت ہے اور اس کے لیے سب کچھ اپنی خواہشات کو سب کچھ چھوڑ دیا۔ اب ایمان والے ہنسیں گے، کہیں گے بھئی کیا ہو گیا؟ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ، اب کہیں گے ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم۔ اب یہ جنتی پوچھیں گے بھائی تم تو ہمیں دنیا میں کہتے تھے بیوقوف ہو، اب بتاؤ ذرا کیا پایا؟ ہم نے تو وہ چیز پائی اپنے رب سے جس کا اس نے ہم سے وعدہ کیا تھا، ذرا تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ اب یہ ہنسیں گے کہ پتہ چلا کہ بیوقوف ہم تھے یا تم تھے بیوقوف۔ علی الارائک ینظرون، مسئلوں پر پیٹ لگائے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، یہاں پر بھی اعزاز اکرام کے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے، اور اب ان سے پوچھیں گے کہ ذرا اپنا حال سناؤ۔ هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، بدلہ مل گیا کافروں کو اس کا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے؟ اور ایمان والے سامنے دیکھ رہے ہوں گے، اور جس ابو جہل نے ایمان والوں کو ستایا، ابو لہب نے، اب عذاب کے اندر جل رہا ہے، اور اللہ رب العالمین ایمان والوں کو دکھائے گا، یہ آرام سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ہے وہ تمہارا دشمن جو تمہیں دنیا میں تکلیفیں دیا کرتا تھا، جو تمہارا مذاق اڑایا کرتا تھا، دیکھو آج هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، ملا بدلہ ان کو ان کے کیے ہوئے کا پورا پورا کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔